السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تری ہے راحت زمین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 22۔ جامن کی شاخیں پھیل کر املتاس کے پیڑوں سے ہم آغوش ہو رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ املتاس نے جامن کی شاخوں سے ماٹ لی ہے۔ انہی پیڑوں پر کبھی کبھی ابابیل آیا کرتی تھیں، مگر اب تو عرصہ ہوا کہ وہ راستہ بھول گئیں۔ اب اجنبی پرندہ ہلکی اور برس مردہ آواز میں سنسان ڈھلتی دوپہر کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرد گچھوں کے عقب میں جھلکتے شفاف آسمان کی نیلاہٹ پر سفید روئی کے کالے سی بدلیاں دیکھنے میں آئی ہوئی تھیں۔ اس کے شعور کی سنسان گرم دوپہر میں اس کا بچپن کھیلتا تھا۔ تبھی پیڑوں میں چھپا اجنبی پرندہ پھر سے اڑ گیا تھا۔ عقب میں جالی کا دروازہ کھلا۔ آوازیں بھنبھناہٹ کی شکل میں اب تک آئی تھیں۔ ایمی، کیا کر رہی ہو؟ جوجو نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے بیل سے گرتے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک لاشعوری عمل تھا۔ اندر آؤ، مہمان تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ مہمان بہت کم تھے جن میں لڑکیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ جوجو سے کوئی بات نہ بن پائی۔ یہ کیسی شادی تھی کہ اس حوالے سے بات بھی کرتے سب کو ڈر لگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر یہاں بیٹھوں گی، ایما نے مدھم لہجے میں کہا۔ کاش یہ سب اس طرح نہ ہوتا۔ مومو ٹھیک کہتی ہے، اس گھر میں خوشی بھی ماتم کرتے ہوئے ہی آتی ہے۔ جوجو کو اس کی چپ سے خوف آتا تھا۔ ایمی خاموشی سے ہتھیلیوں پر پھول مسلتی رہی، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر دیکھا۔ وہی بے رنگ ہتھیلیاں۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی خودرو گھاس کی طرح اگنے لگی تھی۔ ایمی، جوجو کی پکار میں ترس اور ہمدردی کا عنصر نمایاں تھا۔ آؤ مہندی لگا دوں، ایمن بے اختیار ہنس دی۔ کیسی روتی ہوئی ہنسی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ جوجو کو اس کی ہنسی سے وحشت ہونے لگی۔ پاگل کہاں، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جاؤ، ان ہتھیلیوں پر اب بھی رنگ نہیں اترتے۔ جوجو متذبذب سی کھڑی دیکھتی رہی، پھر اندر چلی آئی۔ دروازہ بہت زور سے بند ہوا۔ شاخیں اوڑھ کر اونگتے پرندے ہڑبڑا کر جاگے اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گئے۔ کائنات دائمی سناٹے کی زد میں آ گئی، جس میں صرف ایک آواز گونجتی تھی۔ تم ہار چکی ہو، اپنی شکست تسلیم کر لو ایمن۔ اور یہ ہار کسی اور سے نہیں، نصیب نے ہی تمہارے حصے میں لکھی ہے، اور نصیب سے کون لڑ سکتا ہے؟ وہ صدیوں کی تکن اپنے وجود میں سمیٹے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کے جہیز کا سامان آج طارق جمال کے ادھورے گھر میں منتقل ہو رہا تھا۔ طارق کو خبر ہوتی کہ وہ اپنے نامکمل گھر کو پہلے ہی مکمل کروا لیتا۔ گاؤں سے اس کے چاچا چاچی آ گئے تھے، وہ بھی شادی پر افتاؤ خیزاں گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئے۔ یہاں سے کچھ خواتین سامان کے ساتھ گئیں اور پھر سے لے آئی تھیں۔ طارق نے کچھ رقم دینا چاہی کہ بری وغیرہ بنا لے، مگر وقار حسن نے شائستگی سے واپس کر دی تھی۔ پہلے ہی بہت کچھ لے چکے ہیں، وہ بعد میں اپنی اور ایمن کی مرضی سے جو چاہے خرید لیں۔ چاچی کے مشورے سے ایمن کو رونمائی میں دینے کے لیے سونے کا خوبصورت سیٹ خرید لیا گیا تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ سارے رشتے دار دوسرے شہروں میں رہنے اور رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے دلہا کی تبدیلی سے ناواقف ہی رہے۔ اماں جی اپنی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکیں، لیکن مومو اور جوجو کے ماموں اور ممانی اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان کی نند کے ساتھ اختلاف تھے۔ مہرالنساء کے یہاں آنے پر دم توڑ گئے کہ مہرالنساء نے وہاں سے رابطہ تقریباً توڑ ہی لیا تھا۔ پہلے اماں جی کی وجہ سے چھٹیوں میں چکر لگ جایا کرتا، اب تو صرف فون پر ہی بات ہوتی۔ اماں جی نے ایمن کے لیے بہت سے تحائف اور دعائیں بھیجی تھیں۔ ایمن نے چونک کر دیکھا۔ خواتین اس کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ وہ سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسی شادی ہے، نہ مایوں نہ مہندی۔ اب ان رسموں کو سب پسند نہیں کرتے، مہرالنساء نے دبی زبان میں کہا۔ وہ تو مہمانوں کو یہاں بٹھانا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ پھر ہینا نے کہا، دلہن اکیلی ہے، وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ شادو آئی تو کسی نے بات کاٹی، ڈھولک لے کر آؤ۔ وہ سارے معاملات سے باخبر تھی۔ گھبرا کر مہرالنساء کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے لب بھینچ کر اس بات میں سر ہلا ڈالا۔ خواتین دائرہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ شادو نے ڈھولکی بجائی، مگر اس کی آواز انداز میں جوش مفقود تھا، مرے مرے انداز میں بجا رہی تھی۔ خواتین بور ہونے لگیں۔ کھانے کی آواز آئی تو فوراً اٹھ گئیں۔ کمرے میں خاموشی محسوس کر کے سر گھٹنوں سے اٹھایا تو ٹھٹک گئی تھی۔ مومو کی چھوٹی مامی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ اس نے ایمن کا بھیگا چہرہ دیکھا۔ ایمن کو خود بھی خبر نہ تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے۔ اٹھ کر قریب آئی اور ایمن کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مہندی لگاؤں؟ میں تو حیران ہوں، کسی کو احساس ہی نہیں کہ تمہیں پارلر ہی لے جائے، کیسی خالی خالی بیٹھی ہوں۔ ایمن نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ مہندی نہیں لگواؤ گی؟ ہنا نے حیران ہو کر پوچھا۔
نہیں، ایمن کے لبوں سے پھسلا۔ دلہن کو بغیر مہندی کے دیکھا ہے کبھی؟ میں دلہن نہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ ہنا ہنسی، پھر بغور اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری پہلی منگنی ٹوٹ گئی ہے اور تمہیں شادی سے خوش بھی نہیں ہو۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، گویا آنے والے اتنے بھی بے خبر نہ تھے، خاص طور پر وہ جنہوں نے اس کے فنکشن میں شرکت کی تھی۔ ان خالی ہتھیلیوں کو دیکھ کر اس سے سوال کرنے لگی۔ اب ان خالی ہتھیلیوں کو دیکھ کر تو سب سوال کریں گے۔ اب کہ ہنا نے ہاتھ پکڑا تو اس نے چھڑایا نہیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی مہندی لگانے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مومو آئی تو وہ بھی مدد کروانے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کی کلائیوں تک مہندی کی بیلوں سے سجاوٹ کی جا چکی تھی۔ اس نے غالباً فیشل وغیرہ بھی نہیں کروایا۔ مومو، میرے بیگ کے باہر والے خانے میں بلیچ رکھی ہے، وہ لے کر آؤ، ہنا نے کہا تو مومو چلی گئی۔ لو دیکھو، یاد کرو گی ہنا آنٹی نے کتنی خوبصورت مہندی لگائی ہے۔ ایما نے دونوں ہتھیلیاں سامنے کی۔ خوبصورت پھولوں کے درمیان کہیں کہیں ٹی جگمگا رہا تھا۔ ایما نے غور سے اس حرف کو دیکھا۔ اس کا ذہن گڑبڑ ہونے لگا۔ ٹی، طاہر محمود۔ ٹی، طارق جمال۔ طارق۔ وہ ساکت سی اس پہیلی کو بوجھنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی تھی کہ اب اندھیرے میں وہ ٹامنگٹوئیاں مار رہا تھا۔ وحشت آکٹوپس کی طرح دل پر پنجے گاڑنے لگی۔ سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس اندھیرے میں ٹی، خوفناک دیو کی صورت لال لال آنکھوں سے گھورنا شروع ہو چکا تھا۔ ٹی فار طارق جمال، یہی سچ تھا جس کا سامنا کرنا دشوار تھا۔ اس نے وحشت کے عالم میں دونوں ہتھیلیاں آپس میں رگڑ دیں۔ ہنا ارے ارے کہتی رہ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تب ایما نے حیران ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا۔ واقعی اس نے کیا کیا؟ اس نے گھبرا کر ہنا کو دیکھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی سادہ سا ڈیزائن۔ ایما نے مہندی سے لتڑے ہاتھ سامنے کی اور ہتلائی۔ جاؤ ہاتھ دھو آؤ۔ ہنا کے ماتھے پر شکن سی ابھری۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ پانی کی بوچھاڑ کے ساتھ آنسو بھی بہنے لگے۔ بی بریو ایمن ڈارلنگ، جس شخص کا نام اپنی تیلی سے مٹانے کی صحیح کر رہی ہو وہ تمہاری زندگی بننے جا رہا ہے۔ وہ خود کو سنبھالتی باہر نکلی، تبھی خدیجہ ہانپتی کانپتی اندر آئی۔ ارے بیٹی، جلدی سے اس کے سر پر دوپٹہ ڈالو۔ یہ تم ٹکر ٹکر منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہاں بیٹھو۔ ایمن کا بازو پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا اور ہاتھ میں پکڑا سرخ زرتار دوپٹہ کھول کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ کیا ہوا خدیجہ بی؟ ہنا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کے سسرال والے آئے ہیں، وقار کا کہنا ہے نکاح آج ہی ہوگا۔ سرخ دوپٹے کی کرنوں میں وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ایمن اس آگ کو اپنے وجود سے الگ کرنا چاہتی تھی مگر دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ تھام کر رہ گئی۔ کمرے میں بہت سے لوگ غصے آ رہے تھے۔ سزا تو پھانسی کی ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ پھندا آج گلے میں پڑتا ہے یا کل؟ وقار الحسن کے ساتھ ایک صاحب کو آتے دیکھ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ مرد صاحب بلائی سارے گھر میں گھوم رہی تھی۔ جہیز کا سامان بے حد قیمتی، خوبصورت اور نفیس تھا۔ ہر چیز کو چھو کر اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ اندر کے سارے کمرے سج گئے تھے۔ جہیز سیٹ کرنے کے لیے پڑھی لکھی اور مہذب تھی۔ چاچی معروف ہو گئی تھی۔ کیا چودھری صاحب، اپنے طارق نے گھر تو بڑا اچھا بنایا ہے۔ گھر نہیں، بنگلہ کہو۔ چودھری صاحب نے حقہ زور سے گڑگڑایا تھا۔ یہ حقہ ان کے ساتھ ہی گاؤں سے آیا تھا۔ سفید کرتا سر پر پگڑی، ہاتھ میں حقے کی نیں، وہ بڑے طمطراق سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر براجمان تھے۔ اگر یہ مردود حقہ نہ آتا تو کیا ہوتا میرا؟ چاچی نے غصے سے حقے کو گھوڑا۔ چاچے نے بھی نہیں آنا تھا۔ حقہ تو سب سے پہلے گاڑی میں رکھا گیا تھا۔ طارق تولیے سے سر پوچھتے ہوئے باہر نکلا۔ سامان تو بڑا قیمتی ہے، بھلا کتنے کا ہوگا؟ چاچی نے صوفے کی نرمی انگلیوں سے چیک کرتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ لوگ تو خاندانی ہے نا؟ چاچے نے تشویش سے پوچھا تو چاچی پھر بول اٹھی۔ سمجھ میں نہیں آتا، یوں لڑکے کو بلا کر بیٹھے بیٹھے رشتہ دے دینا، بھلا کوئی اپنے منہ سے بیٹی کا رشتہ دیتا ہے؟ طارق پتر، لڑکی کیسی ہے؟ اچھی ہے چاچی، طارق گڑبڑایا۔ کیا دیکھی ہے؟ چاچی کو اس کے جواب سے تفشینہ ہوئی تھی۔ نہیں، نیکی تو نہیں ہے۔ پھر طارق نے حیرت سے چاچی کی شکل دیکھی۔ چودھری جی، کوئی یوں دیکھے بغیر ہتھیلی پر سرسوں جماتا ہے، وہ بھی بیٹی کے معاملے میں، کوئی گلہینہ کھلانے والی۔ گل کی کچھ لگتی، چودھری نے کڑک کر کہا۔ یہ شہر ہے، تیرا گاؤں نہیں۔
کماؤ لڑکا انہیں کہاں سے ملتا، پھر یہ محل جیسا گھر، ان کی لڑکی تو عیش کرے گی۔ خود کہتی ہوں میں، ان کی لڑکی تو عیش کرے گی، پر جلدی میں کہیں اپنے پتر کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ بتا تو چکا ہوں، اچھے شریف لوگ ہیں، اس وقت مصیبت میں ہیں، طارق نے چڑھ کر کہا۔ یا اللہ، ایسا وقت تو کسی دشمن پر بھی نہ لائے، اللہ غارت کرے اس مردود کو، پہلے کیا سو رہا تھا؟ میں کہتا اب آپ بھی ادھر ہی آ جاؤ، یہ اتنا بڑا گھر خالی خالی سا پڑا رہے گا۔ وہ چاچے کی طرف دیکھ کر بولا۔ اللہ 1 سے 7 کرے، چاچی نے جلدی سے کہا۔ چاچے نے حقہ کڑکڑایا، پھر زور سے کھانسا۔ تھوڑی سی زمین ہے، ساری عمر اسی پر محنت کر کے ہی گزار لی، اب آخر عمر میں کہاں لوڑ لوڑ پھروں گا۔ چاچا جی، یہ گھر بھی آپ کا ہی ہے، اب چاچی کب تک گاؤں میں ہڈیاں گھسائے گی؟ تمہاری نو تو آ رہی ہے نا، بٹھا کر خدمت کرے گی، 4 دن میں بھاگ جائے گی، چاچے نے کہا۔ کون، میری نو؟ چاچی چونکی۔ تو بے عقل عورت، تیری بات کر رہا ہوں۔ صاحب جی، وہ وقار صاحب آئے ہیں۔ چوکیدار نے آ کر بتایا تو طارق جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ او بے وقوف، باہر کیوں کھڑا کیا ہے، اندر لے کر آؤ۔ وہ کس کو اندر بلا رہا ہے؟ طارق خود باہر لپکا تو چاچی نے پوچھا۔ مت ماری ہے اس کا سسر ہے۔ چاچے نے اپنی پگڑی کا زاویہ ٹھیک کیا، تبھی وقار حسن اندر چلے آئے۔ چاچے نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ میں نے سوچا خود آپ لوگوں سے مل لوں۔ کئی قسم کے شکوک میں گرفتار چاچا چاچی وقار حسن کی پروقار شخصیت اور شائستہ لب و لہجے کے قائل ہو گئے تھے، تبھی ان کے سامنے ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو برا بھلا کہتے رہے۔ وقار بھی بے بس سے ہو گئے۔ بس آج کل کی اولاد کے سامنے کس کی چلتی ہے، انہوں نے بات ختم کر دی۔ پر یوں شادی سے 2 دن قبل انکار بھجوانا، ایسے لڑکے کو تو گولی مار دینی چاہیے۔ پہلے ہی انکار کر دیتا، وہ شریفوں سے مذاق نہ کرتا۔ وقار حسن پورے کے پورے چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ طارق ان کی خاطر مدارت میں لگا رہا۔ پہلے بھی وہ وقار حسن کی بہت عزت کرتا تھا، اب تو رشتہ ہی بدل گیا تھا۔ آخر وقار حسن نے اپنا مدعا بیان کیا کہ نکاح آج ہی ہو جائے، ان لوگوں کو کیا اعتراض ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے رخصت لی، انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ یار، لان میں کچھ پھول پودے لگواؤ، انہوں نے لان کے خالی چھوڑی ہوئی جگہ کی طرف اشارہ کرتے خوش دلی سے کہا۔ اب لگواؤں گا وقار بھائی۔ سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں جپا سا طارق جمال انہیں بہت اچھا لگا۔ انہوں نے بے اختیار ہی طارق کو گلے لگا لیا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بھی کم عمر بھی ہے اور نادان بھی، اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر دینا۔ میں پوری کوشش کروں گا وقار بھائی کہ اسے خوش رکھ سکوں۔ وہ اس وقت جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے، امید ہے ہو سکتا ہے وہ تمہاری امیدوں پر پوری نہ اتر سکے۔ وہ کچھ بے ربط سے ہوئے۔ آپ فکر نہ کریں۔ طارق ان کی آنکھوں کی نمی سے متاثر ہوا۔ دونوں سیڑھیاں اتر کر پورچ میں آ گئے۔ طارق، تم سے ایک بات کرنا ہے۔ انہوں نے اضطراری انداز میں دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے۔ طارق نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ تم جانتے ہو میں اس وقت کن مشکلوں سے گزر رہا ہوں، عجیب بے یقینی کی کیفیت ہے۔ جو حالات ہیں انہوں نے تو ڈرا کر ہی رکھ دیا ہے۔ وہ جوتے کی نوک سے کھرچنے لگے۔ اپنی بیٹی کے تحفظ کے لیے تم سے کچھ مطالبہ کروں؟ وقار بھائی، طارق جیسے نرم دل انسان کے لیے ایک مجبور اور بے بس باپ کو مطمئن کرنا مشکل نہ تھا۔ وقار حسن نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا، پھر اسے غور سے دیکھا، مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے وقار بھائی۔ وقار حسن نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ کیلے گلابوں کی ہلکی سی دیواروں پر آرائش، سائڈ ٹیبل پر بڑا بڑا گلدستہ، اب پورے بیڈ پر بکھری سرخ کلیاں۔ کمرہ گلابوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا۔ ٹی پنک لہنگا اس کے چاروں اور بڑی خوبصورتی سے پھیلایا گیا تھا۔ طاہر کی محبت کا دریا دل میں چلائے ایک ایسے شخص کی منتظر تھی جو اس کا شریک سفر بن چکا تھا، لیکن منتظر کہاں تھی، وہ تو قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کنا تھی۔ دروازہ کھلا، کوئی آہستگی سے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس دن میں نے اپنی چوڑیاں تمہیں نہ دی ہوتی تو آج جدائی کی یہ طویل رات ہمارے بیچ نہ آتی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا کس کو الزام، خود کو یا تمہیں؟ السلام علیکم۔ وہ چونکی، جتنی تیزی سے سر اٹھایا اتنی ہی تیزی سے جھکا بھی لیا۔ طارق ہنس دیا، وہ خوش تھا اور یہ خوشی اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے جھلک رہی تھی۔ آنکھ کی پوتلیوں میں ایک جاذب نظر چہرہ آ بسا تھا۔ تمہیں پتا تھا، بلکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری دلہن اتنی خوبصورت ہوگی۔ اس نے ایمن کا ہاتھ پکڑنا چاہا، ایمن نے تیزی سے ہاتھ چھڑا لیا۔
لو مجھ سے کیسی شرم؟ وہ تھوڑا قریب ہوا۔ ایمن کی سانس رکنے لگی۔ پلیز، وہ پیچھے کھسکی۔ طارق نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا پھر افسردہ ہو گیا۔ مجھے پتا ہے ایمن، تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ ہاں صرف ناپسند نہیں بلکہ مجھے نفرت ہے تم سے۔ تم جو میرے باپ کی پسند ہو یا خدا میرے لیے یہی جانور ملا تھا۔ تم شاید اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہوگی لیکن ایمن وہ تو تمہیں چھوڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو اور اتنی کم عمر، مرد کو اور کیا چاہیے؟ اب میرے اور اس کے بیچ صرف مرد اور عورت کا رشتہ ہوگا۔ یہ جو میرا شریک سفر، اس کے خواب دیکھے تھے میں نے۔ اس کے اندر دم توڑتے خواب نوحے لکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو کر بیٹھو، گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم پرے دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری غربت سے گھن آتی۔ یا اللہ، ڈیڈی نے مجھ پر کیا ظلم کر دیا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، وہ ایسا چاہتے ہی نہ تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ طاہر انگلینڈ ہی تو۔ وہ پشیمانی و ندامت جو وقار الحسن کو اپنے سامنے دیکھ کر ایمن کو ہوتی تھی اڑنچو ہو گئی۔ بدگمانی تھی، وہ بدگمانی جو اس کی زندگی کو تیزی سے تباہی کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل زندگی گزاری ہے۔ چاچا کی تھوڑی سی زمین میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے اولاد ہی کی طرح پالا ہے۔ ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے۔ میں باہر چلا گیا، چاچی نے اپنا سارا زیور بیچا۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں سننی، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ طارق سیدھا سادہ شخص تھا، اسے لفاظی نہیں آتی تھی اور ایمن خوبصورت لفظوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جدوجہد، مشکلات، اپنا صبر بتا رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ سر جھکائے وہ کیا سوچ رہی ہے یا محض دل ملا رہی ہے۔ اس کی زندگی میں آج تک کوئی لڑکی نہ آئی تھی، وہ پورا کا پورا ایمن کا تھا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا ایمن، یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا تھا۔ تمہارے ڈیڈی انہوں نے کہا تو میں نے سوچا کہ اب تو سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ سوچنا کیا، تم اسے اپنی مرضی سے ہی سنوارو۔ پیسے کی فکر مت کرنا، وہ وقت بیت گیا جب روٹی پر اچار رکھ کر کھایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی وہ بھی میری باتیں سن کر بور ہو گئی نا۔ طارق نے جھک کر ایمن کا چہرہ دیکھا، اٹھتی گرتی پلکیں ذرا سی لرزش لیے نیم والا، ان کے شکفی برسوں سے سینچ کر رکھے جذبے بے قابو ہوئے۔ ایمن کو لگا کہ وہ جلتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ بری طرح کسمسائی۔ کیا رات یوں ہی گزارنی ہے؟ طارق نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے لہجے کی تپش ایمن کے اندر غضب کی مزاحمت اٹھی تھی۔ وہ جہاں سے جوتا ایمن کو لگتا کہ کیا بات ہے، وہ کچھ حیران ہو کر پیچھے ہٹا۔ میں چینج کر لوں؟ وہ بہت خوفزدہ اور ڈری ہوئی تھی، اور اس پر گھبرایا ہوا روح طارق کو کچھ اور ہی سمجھا رہا تھا۔ کر لو، تیزی سے اٹھی، مگر اس کا لہنگا طارق کے نیچے آ گیا تھا۔ طارق نے کانچکانہ سی آہ بھری اور تھوڑا سا گھسک گیا۔ وہ لہنگا سمیٹ کر اٹھنے لگی تو ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ وحشت زدہ سی گھبرائی، سرپٹائی، خود کو گھسیٹا اور پھر باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ کیا ساری لڑکیاں ہی یوں ہی گھبراتی ہیں؟ وہ اندھا لیٹا سوچنے لگا۔ یا اللہ، وہ باتھ روم کی دیوار سے لگی سسک رہی تھی۔ کس عذاب میں چھوڑ گئے ہو؟ تمہارے سوا کوئی اور مجھے چھوئے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہ ایمن کو لگا کہ اس کے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے ہیں۔ ایسی جلن تھی کہ ہاتھ بھی نہ لگتا۔ اب آ بھی جاؤ۔ انتظار کے بعد طارق نے اسے پکارا۔ ایمن کے اندر باہر آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس نے اضطراری انداز میں وانی کھول لیا تھا۔ پانی کی فوار تواتر اس پر گرنے لگی۔ کیا سو گئی ہو ایمن؟ انتظار طویل ہوتا گیا۔ طارق نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تھوڑا وقت اور گھسکا تو طارق کو تشویش سے ہوئی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے چند آوازیں دیں، پھر دروازہ کھول دیا۔ وہ حیران کن تھا۔ وہ شدت سے اپنی دلہن کا روسی لباس اور گہنوں سمیت پانی میں بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر شاور بند کیا اور ایمن کو بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں میں، وہ چیختی ہوئی دور ہوئی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھ سے دور رہو۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں پانی کا تالاب سا بن گیا تھا۔ طارق نے کچھ الجھ کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اسی سے گریزاں، اس کی غربت سے خوفزدہ۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی شادی بہت ارجنٹ ہوئی تھی، مگر اس رات کے حوالے سے اس کے بہت سے خواب تھے، سب ملیا میٹ ہو گئے۔ لگتا ہے ابھی تک اپنے منگیتر کو بھولی نہیں۔ کپڑے بدل کر سو جانا، میں باہر جا رہا ہوں۔ دکھ کے ساتھ ساتھ اسے افسوس بھی تھا جو اسے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔
بے اختیار ایک گہری سانس کھینچی، تب اسے احساس ہوا وہ پانی میں شرابور ہے۔ اس نے گردن اور چہرے پر سے پانی کو دیکھا، پھر کھینچ کھینچ کر دوپٹے سے پنیں نکالی، نوچ نوچ کر گہنے اتارے تھے۔ بیڈ پر چھالے، دوپٹہ اور گہنے۔ الماری کھولی، وہاں سادہ سے سوٹ ہینگ کیے گئے تھے۔ اس نے ایک سوٹ نکال لیا۔ مر جاتی تو اچھا تھا، مجھے بچا کر یہ عذاب سر پر مسلط کر دیا۔ یوں ہی کروٹ بدلتے کرلاتے سسکتے گزری تھی۔ اس نے جی بھر کر گالیاں دیں، طاہر محمود کو، اپنے باپ کو، سب گھر والوں کو۔ روتے روتے حال سے بےحال ہونے لگی۔ پہلے قالین پر بیٹھی تھی، پھر بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی یا نیم پرودگی کی۔ اس نے اپنے قریب کچھ آہٹیں سنی تھیں۔ ذہن بیدار ہوا، ایک ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ایمن نے آنکھیں کھولنا چاہی۔ کمرے میں نیلکوں سی چاندنی بکھری تھی، ادھ کھلے گلابوں کی خوشبو اور کسی کی گرم جذبوں سے بوجھل سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرائی تھیں۔ ایک سایہ سا اس پر چھا گیا۔ ایمن کو لگا اس کے نیم جاں وجود سے مگرمچھ آ لپٹا ہے۔ ایمن، کاکی اب اٹھ جاؤ، دیکھو تو دوپہر ہونے کو آئی ہے۔ چاچی کی آواز وقفے وقفے سے دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کے وجود کا بند بند دکھ رہا تھا۔ ایک کرہ کے ساتھ اس نے بوجھل پپوٹے نم پلکیں کھولی۔ چاچی اس پر گری، اطمینان کی سانس لے کر سیدھی ہوئی تھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا۔ دیے، کب سے اٹھا رہی ہوں؟ دوپہر ہونے کو آئی ہے، تمہارے گھر والے آئے ہیں۔ طارق نے بتایا تھا تمہاری طبیعت خراب ہے۔ اللہ خیر کرے، طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ اور دودھ بھی، پھل بھی جوں کا توں پڑا ہے، کچھ کھا لیتی، جسم کو توانائی ملتی۔ ایمن کا سر بہت بری طرح چکرا رہا تھا۔ کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ تبھی طارق چلا آیا۔ یہ تو کچھ بولتی نہیں، کہیں طبیعت زیادہ تو خراب نہیں؟ چاچی نے تشویش سے کہا۔ اب چلیں چاچی، مہمانوں کو چائے پانی پوچھیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ سچ پوچھو تارے، مجھے تو لڑکی بیمار لگتی ہے۔ دیکھو تو کیسی اندر کو دھسی ہیں آنکھیں، ڈھانچہ۔ باپ نے کہیں کوئی خطرناک بیماری تو نہیں؟ چاچی، آپ مہمانوں کے پاس جائیں، مجھے تو یہ خوش نہیں لگتی۔ چاچی، طارق نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ جاتی ہوں، تم ذرا اس کو دیکھو، اس کے گھر والے اس حال میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ باہر نکل گئی تو طارق گھوم کر اس تک آیا۔ وہ ابھی تک سر کو دائیں بائیں جھٹک رہی تھی۔ اپنا حق وصولنے کے بعد سے اب تک وہ پشیمان تو نہیں، البتہ گھبرایا ہوا ضرور تھا۔ ایمن، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس نے اس کے گال دبدبائے۔ میں مر رہی ہوں، ڈیڈی طارق تمہارے پاس ہے میری جان، آنکھیں تو کھولو۔ اس سے قبل کہ ایمن کے لبوں سے وہ نام ادا ہوتا، اس نے بے تابی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنے بازو کے سہارے ایمن کو بچھا کر گلاس لبوں سے لگا دیا تھا۔ اپنے ڈوبتے دل کو سہارا دینے کے لیے سارا گلاس کھٹاکھٹ چڑھا لیا۔ کچھ طبیعت بحال ہوئی؟ ایمن نے ذرا سی آنکھیں کھول کر چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھا۔ وہ اسی کے بازو کے گھیرے میں تھی۔ اس کے چہرے پر سے کیچوے ریکھنے لگے۔ وہ کھسک کر پرے ہٹی، سر تکیے پر رکھ کر بازو سے لپٹ گئی تھی۔ سر تکیے پر رکھ ہاتھ پر جھکے طارق کا چہرہ کسی بھیڑیے سے مشابہ لگ رہا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرا تماشا مت بنوا دینا۔ کیا ہے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ جو اس نے کچھ سہارا تو دیا ہوگا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، پھر جھنجھلا کر باہر گیا۔ کیا میری فاتحہ پڑھنے آئے ہیں؟ ذرا حواس بحال نہ تھے کہ تب سوچوں نے پھر سے یورش احتجاج اتنا ذرا حواس بحال ہوئے نہ تھے کہ سب سوچوں نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا، اتنا کہ سب کچھ تہس نہس کرنے کو جی چاہتا۔ یہ احساس بار بار کچوکے لگاتا کہ یہ انجان شخص نے کیسے اس کی جان و جسم کا مالک بن بیٹھا تھا۔ دل کیا کہ جلدی سے زہر پی لے۔ دل و دماغ پر قابو پاتے ایمن نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چاچی سفید کڑھائی والے دوپٹے کی بکل مارے بڑا سا مگ لیے سر پر کھڑی تھی۔ مگ میں سے ہلکی سی بھاپ نکل رہی تھی۔ ایمن نے سوالیہ نظروں سے مگ کو دیکھا۔ یہ دیسی گھی کے 2 چمچے ڈالے ہیں دودھ میں، جسم کو ٹکور ہوگی، یہ جو ناطاقتی ہے نا، ختم ہو جائے گی۔ دیسی گھی کا سن کر اسے ابکائی آنے لگی۔ لڑکیاں جو پتلے ہونے کے لیے فاقے کاٹتی ہو، اسی کا نتیجہ ہے۔ تمہیں تو لگتا ہے کہ برسوں سے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ ایسے اچھے نقش ہیں، پر صحت کا نام بھی نہیں۔ مجھے نہیں پینا، ایمن نے بے حد رکھائی سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جسم سن سا تھا۔ اس کے لہجے کی رکھائی
चाची को अच्छी नहीं लगी। ना ایمن کے انداز نے دلہناپے کی شرم و حیا محسوس ہو رہی تھی۔ دل محسوس کر رہ گئی۔ طارق کی دلہن کے حوالے سے بہت ارمان تھے دل میں۔ شادی کسی اور صورت میں ہوتی تو مہینوں پہلے شگن اور رسمیں شروع کر دیتی، مگر یہاں تو شادی عجیب تھی اور دلہن عجیب تر۔ ٹھیک ہے، تیار ہو کر باہر چلی آنا، تمہارے گھر والے بار بار پوچھ رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ تیار ہو رہی ہے۔ کون کون آیا ہے؟ ڈیڈی آئے ہیں؟ ایمن نے لج کر پوچھا۔ ہاں، چاچی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ شادی کے دوسرے دن لڑکی اپنے گھر نہیں جاتی، ولیمہ تو وہیں ہوگا گاؤں میں۔ زہریلی سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ اس کے خیال میں گھر والے اسے گھر سے نکال کر نفل پڑھ رہے ہوں گے۔ چاچی نے مگ سائڈ پر رکھا اور جلدی آنے کی تاکید کرتی باہر چلی آئی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھالتی لڑکھڑاتی واش روم تک گئی۔ تھوڑی دیر شاور لینے کے بعد اس کے حواس بحال ہوئے۔ باہر نکلی تو مومو کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تم سو گئی تھی؟ ایک خاموش سی نگاہ اس پر ڈالے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بابر بھائی تو لے کر ہی نہ آ رہا تھا، ڈیڈی نے بمشکل اجازت دی۔ میں نے سوچا بعد میں کون لے کر آئے گا، سارا گھر دیکھ لوں گی۔ تم واقعی لگی ہو، تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے، مکمل ہو کر تو محل لگے گا۔ ایمن دل بڑبڑائی۔ اس نے صرف مومو کا آخری جملہ سنا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کچھ نہ چھپاتا اور آئینہ ایمن کی شکست بہت واضح کر کے دکھا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے گردن کو چھوا، گویا اس کے ہار پر مہر تصدیق سب ہو چکی ہو۔ ایمن کا جی چاہا ہاتھ بڑھا کر آئینہ توڑ دے۔ تمہیں طارق بھائی کیسے لگے؟ دیکھنے میں تو سیدھے سادے۔ تمہیں رونمائی میں کیا ملا ہے؟ اس کا اپنا ہی تجسس تھا۔ ایمن نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ رات اس نے زیور اتار کر یہاں وہاں پھینک دیا تھا، لیکن اب ایک سرخ مخملی ڈبہ چھوٹی میز پر رکھا تھا۔ مومو نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، ڈبہ اٹھا کر۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ایمن نے باتھ روم کے پاس دیکھا، وہاں جگہ گیلی تھی لیکن سب سمیٹا جا چکا تھا۔ اچھا، طارق بھائی نے تم سے کچھ کہا کیا؟ کون آیا ہے؟ ایمن نے سپاٹ سی آواز میں پوچھا۔ ممی، خدیجہ بھی، بابر بھائی۔ اس سوٹ کے ساتھ یہی پہن لینا، مومو نے بتانے کے ساتھ اسے وہ سیٹ دیا۔ ایمن نے دیکھا لائٹ پرپل کڑھائی والا سوٹ استری کیا ہوا پڑا تھا۔ ممی نے کہا تو تم ازل کی سست ہو، اس لیے میں تیاری میں تمہاری مدد کروا دوں۔ وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ کیسی ہو ایمن؟ مہرنسا نے بیڈ کے پاس رک کر دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ان کے دل سے بہت سے بوجھ ہٹ گئے تھے، جس میں سر فہرست بابر کی جان چھوٹ جانے کی خوشی تھی۔ آگے بڑھ کر اس کی بلائیں لینے لگی۔ میں نے کہا ایک رات کی دلہن ہے، باہر آتے شرما رہی ہوگی۔ خدیجہ پی کی بات پر مہرنسا کی ہنسی بہت واضح تھی۔ ایمن نے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تیار ہو کر ناشتہ کر لو تو چلیں، مہرنسا نے کہا۔ ہم کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، مجھے نہیں جانا، ایمن نے واضح انداز میں کہا۔ اوہو، اتنا پسند آ گیا ہے طارق، یا یہ محل نما گھر دیکھ کر آپے سے باہر ہو رہی ہو؟ مہرنسا پھر سے ہنس دیں۔ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ خود کو بہت مشکل سے سنبھالے ہوئی تھی۔ ایک ہی رات میں ایسا انقلاب، اچھی بات ہے، میری فکر تو تمام ہوئی۔ اے مہرو بیٹی، تم جاؤ باہر بیٹھو، میں اس کو تیار کروا لاتی۔ خدیجہ بی نے جلدی سے کہا تو وہ جانے کے لیے مڑی، پھر دروازے میں رک گئی۔ تمہیں خود ہی ذلیل ہونے کا شوق ہے امی، سسرال میں اگر عزت مل رہی ہے تو اس کی قدر کرو۔ پھر وہ باہر نکل گئی۔ خدیجہ بی، مجھے اس گھر میں نہیں جانا، وہ ہر دھرمی سے بولی۔ پاگل نہ بن، میکے کا بڑا مان ہوتا ہے، سسرال میں قدر بھی اسی کی ہوتی ہے جس کا میکا مضبوط ہو۔ کسی کو کیا پتا، سمجھو ہر شے پر مٹی پڑ گئی۔ شکر ادا کرو خدا کا جس نے تمہیں برباد ہونے سے بچا لیا، ورنہ کیا عزت چھوڑی تھی۔ عزت سے اب اپنے گھر میں آ گئی ہوں، اپنے سلوک اور شوہر سے محبت کو مٹھی میں لے لینا۔ یہاں ہے کون؟ نہ ساس، نہ سسر، نہ نند، نہ دیور، اکیلی مہارانی بن کر رہنا۔ ایسا بیوہ بچہ ہے طارق، میرا تو دل خوش ہو گیا۔ ایمن چیخ اٹھی۔ زور کا چکر آیا تو دھپ سے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ خدیجہ بی نے دانت پیسے، ساتھ مومو کو دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ سارے ہی حق رکھتا ہے، تمہیں یہاں گڈیاں کھلانے نہیں کر بسانے کے لیے لایا ہے۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ یہاں بحث میں الجھی تو کہیں وہ مزید نہ بپڑ جائے، سو بہلا پھسلا کر تیار کیا، وہاں ناشتہ کروایا۔ ناشتے کے بعد جب مومو اسے جمکے بنا رہی تھی، طارق اندر آ گیا۔ ایک پل کو اسے دیکھنے لگا، وہ کل کی نسبت کہیں زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔
ایما نے نفرت سے رخ بدل لیا تو وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے چاچا چاچی بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ وقار حسن نے انہیں لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ گاؤں روانہ ہو جانا اسے ان تینوں کو گاؤں روانہ ہو جانا تھا کہ طارق کو وہاں ولیمے کے انتظامات دیکھنا تھے۔ ولیمے کی صبح اسے ایمن کو لے کر جانا تھا۔ سارے جا چکے تھے۔ ایمن نے اس پرتکلف لنچ میں شرکت نہیں کی۔ اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ جاتے ہوئے اسے مل کر جانا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا، لیکن اس کی نظر آخر دم تک ایمن کو ہی ڈھونڈتی رہی۔ پھر وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ اس کی وقار حسن سے ملاقات نہ ہوئی۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تو ایمن نے رات کا کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ کھایا کیا، بس چند لقمے زہر مار کیے تھے۔ خدیجہ بھی اس کے ساتھ لگی رہی۔ ان کی باتیں طویل ہونے لگیں تو اس نے تنگ آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے خدیجہ بھی بس کر دیں، میرے کان پک گئے ہیں نصیحتیں سن سن کر۔ سب کچھ ہو گیا ہے، اب کیا باقی ہے؟ ڈرتی ہوں کہیں اپنی عاقبت نااندیشی اور نادانیوں کے ہاتھوں اپنا گھر خراب نہ کر لو۔ اپنا گھر جو ابھی بنا ہی نہیں۔ اسٹائلش سے کڑھائی والے سوٹ کے ساتھ ہلکا پھلکا زیور دونوں کلائیوں میں پہن رکھا تھا۔ یہ کون سا روپ تھا مگر زبان پر گویا انگارے دھرے تھے۔ چاہو تو بنا لو، چاہو تو بگاڑ لو۔ تمہارے باپ نے بڑی ہمت کی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایک عزت دار شخص کی بیوی بنا دیا۔ چاہو تو اس کے سر پر کیا ڈال دینا، پہلے بھی تو یوں ہی کرتی رہی ہو۔ اس کا احسان تو میں بھول ہی نہیں سکتی۔ بہت اچھا ڈرامہ کیا ہے۔ طاہر انگلینڈ چلا گیا، مجھے اس جانور کے ساتھ باندھ کر اپنی جان چھڑوا لی۔ پھر زحل اگل رہی ہو، شوہر کو ایسے بولتے ہیں؟ اور تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا جو اسے کچا چبانے کو تیار بیٹھی ہو؟ باہر گیا ہے، مر تو نہیں گیا، واپس نہ آ سکتا؟ اس کا دل چاہا ایمن کے بجائے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ ایسی ہٹ دھرمی نہ دیکھی نہ سنی۔ وہ بے حد تعصب اور تعجب سے ایمن کو دیکھنے لگی جو اب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ میں بے وقوف اور احمق ان کی باتوں میں آ کر اس جنگلی کے ساتھ نکاح پڑوا بیٹھی۔ تو تباہ ہوگی ایمن، تو تباہ ہو کر رہے گی۔ مجھے تیرا مستقبل محفوظ نہیں لگتا۔ تو ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ بہت ہی الٹی کھوپڑی ہے تمہاری، نہ شرم نہ لحاظ نہ حیا۔ شکریہ، آپ میری فکر میں دبلی مت ہوں۔ ٹھیک کہا، جو خود ہی آگ میں کودنے کو تیار ہو اسے کون بچائے، پر صرف اتنا کہہ رہی ہوں۔ آپ کو واپس جانا کب ہے؟ ایمن کو ہر کوئی اپنا دشمن نظر آ رہا تھا۔ ابھی چلی جاؤں گی، وہ چڑھ کر بولی۔ آپ کی مرضی ہے، عقل پر پردہ پڑنا اسی کو کہتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی کلستی باہر چلی گئی۔ ایمن نے دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا تھا۔ گزری رات جب بھی یاد آتی، بے بسی اور وحشت کے احساس کے ساتھ وجود میں بھانپٹ جلنے لگتے۔ خود کو مار دوں والی کیفیت ابھرتی۔ وہ وقتی کیفیت جو وقار حسن کے سامنے بے بس کر گئی تھی اب ختم ہو چکی تھی۔ ہٹ دھرمی اور انا پرستی اور ضد پھر سے غالب آ گئی تھی۔ عجیب جذبہ انتقام تھا کہ جی چاہتا کچھ ایسا کرے۔ تبھی وہ دروازے پر ٹک ٹک نے چونکا دیا تھا۔ اب کون ہے؟ اس نے بے حد جھنجھلا کر پوچھا۔ دروازہ کھلا، جو ٹرے میں 2 کپ چائے لے کر آ گئی تھی۔ فرصت ہی نہیں مل رہی تھی، کب سے دل چاہ رہا تھا تم سے باتیں کرنے کا۔ لو، اب یہ آ گئی اپنے خلوص کا ڈھونگ نچانے۔ چائے کی طلب تھی سو خاموش رہی۔ سر اب بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن جو کے کسی سوال کا جواب اس نے ہوں ہاں میں سے زیادہ میں نہیں دیا۔ لیکن جو کے کسی سوال کا جواب بھی اس نے ہوں ہاں میں نہیں دیا۔ جو چائے ختم ہوتے ہی اٹھ گئی تھی۔ ایمن کا رویہ اتنا ہی دل شکن تھا۔ یہ صبح کی بات تھی جس دن طارق نے اسے لینے آنا تھا۔ خدیجہ بھی اس سے ملنے آئی، جو ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جس میں ان کے کپڑے وغیرہ تھے۔ اچھا ایمن بیٹی، مجھے اب اجازت دو۔ سفید دوپٹے کی بکل مارے جس کے کناروں پر کروشیے کی بیل تھی، وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ آپ جا رہی ہیں؟ ایمن نے چونک کر پوچھا۔ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے جوں توں پڑی تھی۔ بس ابلا ہوا انڈا اور دودھ کا گلاس لیا تھا۔ ہاں جا رہی ہوں، گڈو لینے آ گیا ہے۔ اب تو ہمت بھی نہیں ہے، صرف تمہاری شادی کے لیے ہی راضی کیا تھا۔ دل کہتا ہے اس گھر کا آخری چکر ہے، اب دوبارہ آنا نہ ہوگا۔ اللہ تمہیں عقل دے، اپنے گھر میں خوش رکھے۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ انہوں نے ایمن کی پیشانی چومی، سر پر پیار دیا اور آبدیدہ ہو کر چلی گئیں۔ ایمن کا جی چاہا اٹھ کر ان کے گلے لگ جائے، انہیں کچھ دنوں کے لیے روک لے، لیکن وہ ساکت رہی۔ پھر اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر نرمل سی صبح تمام در تازگی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا اپنے بیٹے کے ساتھ گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایمن نے انہیں تب تک دیکھا جب تک
وہ گیٹ کے دوسری جانب غائب نہ ہو گئی۔ وہ جب سے آئی تھی یوں ہی کمرے میں بند تھی۔ اس نے گھر کے کسی فرد سے یا گھر والوں سے بات تک نہیں کی تھی۔ البتہ اس کی تمام تر ضروریات بنا کہے پوری ہو رہی تھیں۔ ناشتہ، کھانا، چائے سب کچھ پہنچ جاتا۔ آخر وہ اس گھر کی بیاہی بیٹی تھی۔ ایمن نے کھڑکی بند کر دی، کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ٹی وی البتہ چل رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، ریموٹ ہاتھ میں لے لیا۔ اپنے ہی گھر میں کیسی اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی جب مہرنسا کچھ بولتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ مچھلی کو مسالہ لگا دیا ہے، اسے فریج میں رکھ دو اور تم سلاد بنا لو۔ جوجو سے کہو دودھ ابال لے۔ اسے بیٹھے دیکھ کر چونکی۔ ان کے ہاتھ میں بکڑی ٹوکری میں انواع و اقسام کی سبزیاں تھیں۔ ڈرائنگ روم کی صفائی کروا رہی ہیں، مومن نے کچن سے پکار کر بتایا۔ وہ قالین پر شیٹ بچھا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایمن سے کوئی لفظ نہ کہا اور انہماک سے کیوبز کی شکل میں آلو کاٹنے لگی، جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ کچھ خاص ڈشز بنا رہی ہیں۔ کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں کیوں سب سے چھپوں، جبکہ جو کچھ ہوا ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے سوچا۔ اس نے اپنی توجہ ٹی وی اسکرین کی طرف مبذول کر لی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد احساس سے دو چار ہو کر اس نے گردن گھمائی تو چونک گئی۔ مہرنسا کا ہاتھ رکا ہوا تھا اور وہ بے حد غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایمن نے انہیں مکمل نظر انداز کرتے چینل بدلنے شروع کر دیے۔ مجھے بے حد رشک آتا ہے ایمی۔ اس کی آواز پر ایمن کی انگلی ساکت ہوئی۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر مہرنسا کو دیکھا۔ ایمن کی حیرت مترشح تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گاجر کاٹنے لگی۔ زندگی کبھی کسی کو اتنے مواقع نہیں دیتی جتنے کہ تمہیں دے رہی ہے۔ ہر بار تمہارے ساتھ برا ہوتے ہوتے کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ بھٹکتے بھٹکتے تمہارے گمراہ قدم بھی کسی درست رستے پر ہی پڑتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون خضر راہ ہے جو تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، کس کی دعا ہے جو تمہیں گہری کھائی میں سے کھینچ لیتی ہے۔ تم نے اپنے ساتھ کتنا برا کرنا چاہا زندگی ہمیشہ کے لیے کچھ اچھا کر گئی ہے۔ سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ کون ہے جو تمہاری راہوں سے کانٹے چن کر پھول بچھا دیتا ہے، وہ الجھے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی حیرت کچھ اور گہری ہوئی۔ وہ مہرنسا کے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ میں خوش نصیب، تم خوش نصیب ہو۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ایما نے کوفت اور بیزاری سے کہا۔ وہ کیسے اپنی خوش نصیبی پر یقین کر لیتی کہ خود کو دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی تصور کر رہی تھی۔ ایک بات کی تو میں قائل ہو گئی ہوں۔ مہرنسا پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ وہ ہے وقار حسن کی تم سے محبت۔ وہ اچھا شوہر بنا یا نہیں، لیکن وہ تمہارے لیے ایک اچھا باپ ضرور ثابت ہوا ہے۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے اس بات پر 1% بھی یقین نہ تھا۔ جس طرح اس نے تمہیں بدنامی کے دلدل سے کھینچ کر پھر سے عزت داروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ شاید کوئی اور ہوتی تو وہ اتنی سٹرگل نہ کرتا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ طارق شوق سے کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے ایک دم ٹریک بدلا۔ آخر اس کی پسند اور ناپسند کچھ تو اندازہ ہوگا۔ لڑکیاں تو ایک ہی رات میں 101 سوال نامے کر آتی ہیں۔ ایمن اب بھی خاموش رہی۔ بھلا شخص ہے، تم اسے آسانی سے الو بنا سکتی ہو۔ ایمن نے سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بھئی بیوی شوہر سے آدھی عمر کی ہو تو اسے آسانی سے انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ سارا زندہ ہوتی تو تمہیں بتا دیتی۔ ہمیں تو خیر ساری زندگی یہ گر نہ آئے۔ ایمن کی سمجھ میں نہ آیا کہ مہرنسا اب کس بات کا جلاپا نکال رہی ہے۔ البتہ یہ محسوس ہوا کہ وہ اسے تپانے آئی تھی۔ اس نے ریموٹ پٹخا اور کھڑی ہو گئی۔ طارق آتا ہی ہوگا، کپڑے بدل کر تیار ہو جاؤ، کل سے یہی کپڑے پہن رکھے ہیں۔ ایمن نے باہر نکلتے سنا۔ سامنے سے بابر کئی قسم کے شاپرز ہاتھ میں اٹھائے آ رہا تھا۔ ایمن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر قابل فہم تاثرات ابھرے۔ ایک پرکشش و پنج کے بعد اس نے نارمل انداز میں پوچھا، کیسی ہو ایمی؟ مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ الٹا رکھائی سے پوچھنے لگی۔ تمہارا دماغ ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ بابر کی تیوری چڑھ گئی۔ اور ٹھیک ہوگا بھی نہیں، وہ بدلحاظی سے کہہ کر دوبارہ سے کمرے میں گھس گئی۔ مجھے دعائیں بچائیں گی۔ اگر اسے بچنا کہتے ہیں تو اس سے بہتر تھا کہ میں ڈوب ہی جاتی۔ اور دعا صرف ماں کرتی ہے، میری ماں مر چکی ہے۔ وہ اکثر بھول گئی کہ اسی کالونی کے ایک گھر میں جہاں زرد پتے، سوکھی ٹہنیوں اور تتلیوں کے مردہ پر، وہیں ایک بوڑھا ایسا وجود بھی ہے جس کے لب اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنا بھول گئے تھے، لیکن وہ دعا ضرور کرتا تھا۔ دن کی روشنی ہو یا تاریکی، اس کے لبوں پر یہی دعا محو سفر رہتی، یا اللہ اس نادان لڑکی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس کے
اس کے گمراہ قدموں کو صراط مستقیم کی طرف پھیر دے۔ باہر ایک دم چہل پہل میں اضافہ ہو گیا۔ ایمن نے ذرا سی کھڑکی کھول کر دیکھا۔ طارق اس گھر کا اکلوتا حادثاتی داماد، جس کے آگے پیچھے سارا گھر پھر رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس کے کالر پر کڑھائی کی گئی تھی، سر پر مکھلائی خصا، تازہ شیو، جمے جمائے تازہ شیمپو کیے بال جو ہوا سے ذرا ذرا سے اڑ رہے تھے۔ اگر وہ دل کی نگاہ سے دیکھتی تو اس کے چہرے پر لکھی شرافت اور سادگی اور آنکھوں سے جھلکتا ہوا سادہ پن نگاہ کی گرفت میں آ جاتا، مگر ایمن کا تنفر اور بدگمانی محض وہ جیپا جیپا سا تاثر دکھا رہی تھی جو اس حیثیت بدل جانے پر اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ ایمن نے زور سے کھڑکی بند کی اور وحشت زدہ سی کمرے میں چکرانے لگی۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ ایک ہی جملے کی تکرار کرتی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ رگوں میں خون نہیں، آگ دوڑتی تھی۔ باہر ریفریشمنٹ چل رہی تھی، زیادہ لوگ نہ تھے، پھر بھی کبھی کبھار بھنبھناہٹ کی شکل میں آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ وہ بے دردی سے ہونٹ اور ناخن چباتی رہی، پھر دروازے میں آ کھڑی ہوتی۔ کیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ صاحب نے بلایا ہے۔ اب کیا میرا اچار ڈالنا ہے؟ طارق صاحب آئے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مار دو اس الو کے بٹھے کو، میری جان چھوٹے۔ اس نے سائڈ پر پڑی کتاب اٹھا کر دروازے پر دے ماری۔ شادو نے گھبرا کر عقب میں دیکھا، پھر دروازہ بند کر کے بھاگ بھی۔ کیسی ہے؟ تماشا دیکھنے آتی ہے؟ اپنی ہی جان جلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وقار الحسن نے دروازہ کھولا۔ ایمن نے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وقار الحسن نے واضح طور پر ایمن کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا جس میں بغاوت کا عنصر تھا۔ انہوں نے اندر آ کر عقب میں دروازہ آہستگی سے بند کیا، 2 قدم آگے آئے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، اپنی زندگی کو تماشا مت بناؤ۔ بار بار ماضی میں جھانکو گی تو حال بھی برباد کر لو گی اور مستقبل بھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہت بہترین فیصلہ کیا ہے۔ بہتر ہے اس فیصلے کو دل سے تسلیم کرو، کیونکہ وہ ایک پل کو جھکے، اسے دیکھا اور سرد انداز میں بولے، کیونکہ میں تمہیں اس گھر سے رخصت کر چکا۔ تمہارا اب اس گھر میں کوئی حصہ نہیں۔ تم یہاں طارق کی بیوی بن کر آئی ہو۔ اگر کچھ ایسا بھی سوچو گی تو ساتھ میں یہ بھی سوچ لینا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ کہیں بھی چلی جاؤ اس گھر کا رخ نہ کرنا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو ایمن طارق۔ انہوں نے کتنی آسانی سے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی چھین لیا تھا۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن صرف طارق کے ساتھ۔ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ جانا، تمہارا شوہر تمہارا منتظر ہے۔ انہوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ ان کے لہجے میں شفقت پدرانہ کے بجائے ایک سرد اور ٹھٹھار دینے والی سرد مہری تھی۔ ایمن اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ تھا۔ وقار الحسن کی سرد مہری نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ ڈیڈی، آپ ایمن کو کھو کر پچھتائیں گے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی۔ طارق مہر نساء سے باتیں کر رہا تھا۔ اب آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ طارق کے لہجے میں الجھن تھی۔ جو چاہے کہو، رشتہ تو وہی رہے گا جو بیٹی کے حوالے سے تم سے بنا ہے۔ مہر نساء نے اس کی پلیٹ میں چیزیں رکھتے ہوئے کہا۔ دل تو کہتا ہے کہ آپ کو مہرو آپا کہوں۔ مہر نساء مسکرا دی۔ انہیں یہ نام پسند آیا تھا۔ ایمن اندر آئی تو سب ایک دم چونک گئے تھے۔ وقار، طارق کی پرشوق نگاہیں اٹھ کر جھک گئی تھیں۔ ایمن بنا کسی کو مخاطب کیے ایک طرف بیٹھ گئی۔ وقار کی پیشانی پر شکن تھی، وہ اسی حلیے میں تھی جس میں اسے چھوڑ کر آئے تھے، گویا باتوں کا جواب تھا۔ طارق کیا سوچتا ہوگا؟ ان کی بے چین نگاہیں طارق کی طرف اٹھیں جو گاہے بگاہے ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ ایمن، تم چائے کے ساتھ کیا لوگی؟ جوجو نے جلدی سے مہمان نوازی کرنا چاہی۔ ایمن نے اشارے سے منع کر دیا اور کیوٹکس کھرچنے لگی۔ اس کے ایک ایک انداز سے بیزاری اور اکتاہٹ جھلکتی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ چور سے بن گئے۔ محفل میں تکلف صدر آیا۔ ہمیں دیر ہو جائے گی وقار بھائی، چلنے کی تیاری کریں، وہاں مہمان انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وقار الحسن گڑبڑا کر اپنے خیالوں سے باہر آئے، پھر ایمن کو دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں بولے تھے، تیار ہو جاؤ، وہاں ولیمے کا فنکشن ہو رہا ہے۔ جو مومو، بہن کو تیاری میں مدد کرو۔ ایمن جیسے آئی تھی ویسے ہی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مومو اور جو کی نگاہیں آپس میں ملیں، پھر وہ بنا کچھ کہے ایمن کے پیچھے ہی باہر نکل گئی تھیں۔ مہر نساء جلدی جلدی طارق کی پلیٹ بھرنا شروع ہو چکی تھی۔ مومو اور جو اندر آ گئی تو ایمن آرام سے بیڈ پر لیٹی۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مومو کندھے اچکا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ جو ہی کو ہمت کرنا پڑی۔ ایمن، تم نے اپنے ولیمے کا جوڑا دیکھا ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔
ایمن نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر جوجو کو دیکھا جو الماری سے اس کا جوڑا اور میچنگ کے زیورات نکال رہی تھی۔ میرون کلر کا بھاری کام والا جوڑا؟ ولیمے پر میرون کلر کون پہنتا ہے؟ مومو نے اعتراض کیا۔ کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ پھر طارق بھائی کی چاچی نے اتنے چاؤ سے جوڑا بنوایا ہے کہ دلہن کو لے کر کہ دلہن یہی گاؤں آئے۔ جوجو نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے سنتوش کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا تھا۔ پارلر والی آ گئی۔ اٹھو ایمی، چینج کر لو، پھر میک اپ اور ہیئر سٹائل میں بہت وقت لگے گا۔ جوجو نے پیار سے ایمن کی چوڑیوں بھرے بازو پر ہاتھ رکھا۔ خلاف توقع وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ گئی تھی، تبدیل کرنے چلی گئی، اسی خاموشی سے میک اپ وغیرہ کروا لیا۔ میں نے پہلی دلہن دیکھی ہے جو ولیمے کے دن اتنی خاموش اور سنجیدہ ہے۔ اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے پارلر والی نے ہنس کر کہا۔ زبردستی کی شادیوں میں دلہن ایسی ہی ہوتی ہے۔ چپ بیٹھی ایمن گھٹ سے بولی۔ جہاں پارلر والی حیران ہوئی وہیں جوجو بوکھلا گئی۔ ممی کہہ رہی تھی کہ کام ختم ہو گیا تو کھانا کھا لیں، جوجو نے بے موقع بات کی۔ پارلر والی نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ افسردگی سے کہنے لگی۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو سسٹر، اتنے وقت پر دلہن بن رہی ہو، ورنہ وہ بھی ہیں جو یہ حسرت لیے والدین کی دہلیز پر بوڑھی ہو رہی ہیں۔ آپ انگیجڈ ہیں؟ جوجو نے یوں ہی موضوع بدلنے کو سوال کیا۔ ہم 6 بہنیں ہیں، 6 کی 6 غیر شادی شدہ۔ ہم میں سے کوئی بھی معاشرے کے مروجہ معیار پر پوری نہیں اترتی۔ باد نصیب میں دیر لکھی ہے، اللہ جانے، لیکن ذرا ان والدین کا تصور تو کرو جن کی ساری ہی بیٹیاں بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہوں۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا۔ معمولی قد و خال کی عام سی لڑکی، اگرچہ اس نے خود کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کر رکھا تھا۔ حساس سی جوجو کے دل پر خاصا اثر ہوا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں مائی ڈیئر، یو آر لکی۔ وہ دوپٹہ سیٹ کر کے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ایمن پر اب کسی کا دکھ اثر انداز نہ ہوتا تھا، اسے اپنا دکھ بھی اسی بہار جیسا ہی لگتا۔ ولیمے میں شرکت کے لیے صرف بابر اور وقار الحسن گئے تھے۔ بابر ڈرائیونگ کر رہا تھا، وقار الحسن اس کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ پچھلی سیٹوں پر ایمن اور طارق تھے۔ طارق بات ان دونوں سے کر رہا تھا، مگر توجہ بھٹک بھٹک کر اسے ذرا فاصلے پر بیٹھی ایمن کھینچ رہی تھی، اس کے وجود سے پھوٹتی مہک مدہوش کر رہی تھی۔ طارق چور نظروں سے ایمن کی سمت دیکھتا رہا، وہ بے توجہی سے کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ کیسا قاتل بے ہوش کر دینے والا حسن تھا۔ طارق نے پہلو بدلا اور اپنے جوتے سے ایمن کے پاؤں پر ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ ایمن نے پیر سمیٹ لیے اور بدستور باہر دیکھتی رہی، صرف پیشانی پر کچھ شکنوں کا اضافہ ہوا تھا۔ ایک پل میں اس نے چونک کر طارق کو دیکھا، صرف پیشانی پر، پھر اپنے ہاتھ کو۔ اس کا گلابی مہندی سے سجا نازک سا ہاتھ سانبلے بھاری ہاتھ کی گرفت میں تھا، اس کی پرحدت گرفت حال دن بیان کر رہی تھی۔ ایمن نے فوراً سامنے دیکھا، گاڑی نے موڑ کاٹا، سامنے ایک طویل صاف ستھری اور سیدھی شاہراہ تھی۔ ایک بار پھر ایمن کے لیے ایک سیدھا راستہ چنا تھا۔ وہ چاہتی تو ماضی کی بھول بھلیاں فراموش کر کے اپنے ہمسفر کا ساتھ دیتی اور زندگی کا طویل سفر خوشی خوشی طے کر لیتی، لیکن ایمن نے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔